بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پاکستان آج نئے سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور امکان یہ ہے کہ یہ تقریباً 145 ارب کا بجٹ ہوگا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ بجٹ جتنے بھی ارب کا ہو اور جو بھی چیز تیار کی جا رہی ہو، لیکن بنیادی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ملک کی ترقی، ملک کی ڈیولپمنٹ اور ملک کے رہنے والوں کی جو روٹین لائف ہے اس کو بہت بہتر کیا جائے، ان کے پیشہ ورانہ زندگی کو بہتر کیا جائے، وہ جس بھی کسی کریئر میں ہیں اس کے اندر وہ بہتر انداز سے رہ سکیں، بزنس ہے تو وہ بہتر ہو، باقی چیزیں بھی بہتر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے سالوں کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ ہمیں آئندہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں یہ چیزیں چاہیے، تو بجٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ بھلے اس کا نام نان ڈیولپمنٹل بجٹ کیوں نہ رکھا جائے، تو نان ڈیولپمنٹل بجٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح کا پلان کر کے اور کتنے پیسے آپ نے اس کام کے لیے رکھے۔ اب یہاں پر 145 ارب میں سے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اپنی جو سب سے کی پوائنٹ ہے، جس کو مطلب اگر ہم اگنور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر گھر کو اگنور کر رہے ہیں، گھر کے مستقبل کو اگنور کر رہے ہیں، ہم اپنے جوانوں کے مستقبل کو اگنور کر رہے ہیں، اور بوڑھوں کے جو ہے وہ بھی سہارے جو ہیں ان کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ماں بہنوں کے ساتھ ان کا سہارا بننے والے نوجوان ہیں، ہم انہیں بھی اگنور کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ہوگی کہ اس بجٹ کے اندر تعلیم پر کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور تعلیم پر خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک فلاں چیز کے اوپر آپ نے کتابیں فری دے دی، نہیں۔ کتابیں فری دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو انفراسٹرکچر کو بھی بہتر کرنا ہے، آپ نے ٹیچر کو بھی بہتر کرنا ہے۔ آپ نے جب تک ایک استاد اپنے مائنڈ کو ایزی کر کے بات پڑھاتا نہیں ہے، اس کو صبح نکلتے ہوئے اور رات کو واپس آتے ہوئے اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے، اس کا پوری طرح سے اس کو وہ ریلیکس نہیں ہے، تو وہ اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو نئی باتیں کیسے سکھائے گا، کیسے سوچے گا، کیسے اس کے دماغ کو اتنی فرصت ملے گی کہ وہ یہ چیزیں کر سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ ایکسٹرا اسٹڈی کی طرف توجہ دیتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ اس نے پڑھایا اور پھر ساتھ اس نے دوسری ٹیوشن بھی پڑھائی، اکیڈمی بھی پڑھائی، فلانی چیز پڑھائی۔ وہ کیوں پڑھاتا ہے؟ وہ اس لیے پڑھاتا ہے کہ اسے ریسورسز کی ضرورت ہے، اور ملک کے حالات اور مہنگائی اور باقی چیزیں اس کو اس طرح سے تنگ کر رہی ہیں کہ وہ پڑھاتا ہے۔ اب جب وہ 2 جگہ پہ 3 جگہ پہ پڑھائے گا تو وہ سوچے گا کب، وہ اس نئی چیزیں کریٹ کب کرے گا، اس کا تھنکنگ پروسیس کب ہوگا، تو وہ دراصل اس میں سے سکپ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم استاد کو ذرا سا ریلیکس کریں گے تو اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ کو نئی چیزیں بھی ملیں گی۔ اسی لیے جو اچھے ادارے ہیں، وہ پرائیویٹ ادارے ہیں، وہ بہت اچھا پے کرتے ہیں اور استاد کو سیکنڈ ٹائم انگیج نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتے ہیں آپ انگیج نہیں ہوں، آپ اپنے بچوں، اپنے اسٹوڈنٹس اور آج کے جو ہے ان کے اوپر توجہ دیں۔ تو گورنمنٹ کو آج ضرورت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر توجہ دے کہ تعلیم کا بجٹ بہتر کرے۔ ہمارے 70% ہماری یوتھ ہے، جس میں بہت چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سارے ہیں۔ تو ان کی بہتری کے لیے اور ان کو سنبھالنے کے لیے، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ایک وہ دوسرا ایٹم بم ہے نا، اس سے زیادہ بڑا ایٹم بم ہماری یہ یوتھ ہے، اور اسی یوتھ کو سنبھالنے کے لیے، اس کو ٹھیک ڈائریکشن پر لے کے جانے کے لیے، اور ٹھیک ڈائریکشن اور اس کے اندر ان کے دلوں کے اندر ایک پاکستان کی محبت، پاکستان کے ساتھ تعلق اور ملک کے ساتھ محبت، ملک سے کے ساتھ کے لیے مٹنے کا جذبہ، اور ان چیزوں کو پیدا، یہ جو سوچ مطلب بعض یعنی نام نہاد جو اسپیکر ہیں اور بڑے مطلب یعنی مجھے تو بہت ہی عجیب لگتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں پاکستان میں تو پیدا ہوا ہوں لیکن پاکستان کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ اور بھائی تم اگر پاکستان کے لیے پیدا نہیں ہوئے تو کسی دوسری جگہ جا کے پیدا ہو جاتے نا۔ تو اس لیے یہ کہ پھر اگر پاکستان میں پیدا ہوئے ہو تو پاکستان تمہاری زمین ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ رہ کے آپ کا، تو دراصل یہ ساری چیزیں لنک اس بات سے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ اگر
بجٹ کو بہتر کرے، تعلیم میں استاد کو بہتر کرے، اسٹوڈنٹ کو بہتر کرے، فیسیلیٹیز کو بہتر کرے، اور جتنا انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرے، اسٹڈی مٹیریل بکس کی صورت میں، باقی چیزوں کی صورت میں، یونیفارم کی صورت میں، پورا خرچ اگر حکومت اس پہ اٹھاتی ہے اور اس طریقے سے اگر بہتر کرتی ہے، ٹارگٹ کرتی ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں کو اتنا اچھا کر دینا ہے کہ جس کے نتیجے میں پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ بھی ایک پورا مقابلے کی کیفیت ان کی بنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ جو ہے پورے ملک کو، پورے قوم کو ہوگا، ایک ایک گھر کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اور جب ایک ایک گھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہی ہم قوم بن سکیں گے، سارے لوگ اکٹھے ہو سکیں گے، اور ساری قوم کی ڈائریکشن ایک سائیڈ پر ہوگی اور ایک لیول پر ہو جائے گی۔ تو اب میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ وہ تعلیم کے لیے ایک بڑا پورشن اس میں رکھے، اور 145 ارب میں سے اگر بڑی اماؤنٹ اگر حکومت جو ہے وہ تعلیم کے لیے نہیں رکھتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے مستقبل کی، نہ اپنے مستقبل کی فکر ہے، نہ ملک کے مستقبل کی فکر ہے، نہ جوانوں کے مستقبل کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کے مستقبل کی فکر ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو مل کے اس بات کو دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تعلیم کے لیے، وہ ابتدائی تعلیم بھی ہے اسکول کالج کی، اور یونیورسٹی کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ بھی، ان ساری چیزوں کو، اور پھر اس تعلیم سے متعلق جتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، مثلا ریگولیٹری اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں کہ HEC بنی ہے، PMDC بنی ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، یا ایگریکلچر کونسل، کمپیوٹر کونسل وغیرہ، یہ جتنی کونسل بنی ہیں ان کو بھی سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی بجٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے جب بہتر ہوں گی، ہماری تعلیم بہتر ہوگی، ہماری سوسائٹی اور ہماری تعلیمی ادارے اور سب چیزیں بہتر ہوں گی، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کے اندر شریک ہوں گے اور اپنے رائے کا اظہار بھی کریں گے، اور اپنے کمنٹس کی صورت میں آپ اس کے ساتھ ملیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے، اور اپنی اپنی سطح پر آپ اپنی بات کو حکومت تک بھی پہنچائیں گے کہ تعلیم کو زیادہ بجٹ دیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔